آل پاکستان لودھرا قومی اتحاد ضلع لودھرا کی ایک کارنر میٹنگ منعقد ہوئی۔ لودھرا برادری کی یہ میٹنگ مار جنید اقبال لودھرا کے ڈیرے پر ہوئی۔ اس میٹنگ کی صدارت ملک محمد اشفاق لودھرا صدر آل پاکستان لودھرا قومی اتحاد، ملک عابد حسین لودھرا صدر ضلع لودھرا اور مارخضر حیات لودھرا وائس چیئرمین مجلس شورا نے کی۔ اس میٹنگ میں ضلع لودھرا کے عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ اس میٹنگ میں آل پاکستان لودھرا قومی اتحاد کے زیر اہتمام بلڈ کیمپ اور مردم شماری کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ ملک محمد اشفاق لودھرا صدر آل پاکستان لودھرا قومی اتحاد نے بلڈ کیمپ لگانے کی اجازت دے دی، جو کہ 21 جون بروز اتوار 10 بجے لودھرا شہر میں بلڈ کیمپ منعقد کیا جائے گا۔ ملک محمد اشفاق لودھرا صدر آل پاکستان لودھرا قومی اتحاد نے پوری قوم کو بلڈ کیمپ میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ آل پاکستان لودھرا قومی اتحاد کا اجلاس زیر صدارت صدر پاکستان جناب ملک محمد اشفاق صاحب کی ہوا۔ اس میں ضلع لودھرا کی طرف سے ہم نے 2 گزارشات پیش کی تھی۔ ایک، ضلع لودھرا کی تمام کابینہ آل پاکستان لودھرا قومی اتحاد کے زیر تمام ہم لودھرا شہر میں انشاءاللہ بہت جلد بلڈ کیمپ لگوانا چاہ رہے ہیں، تو اس کی اجازت لینی تھی، جس میں تھیلیسیمیا بچوں کی خدا کی رضا کے لیے بلڈ کی امداد کی جائے گی، اور میری پوری ٹیم نے متفقہ طور پر پاس کیا اور صدر صاحب کو ہم نے پیش کی۔ الحمدللہ انہوں نے ہماری یہ کاوش کو قبول کیا اور انہوں نے اجازت دی۔ دوسرا، ہم آل پاکستان لودھرا قومی اتحاد کے ضلع لودھرا کے تمام ضلع لودھرا میں ہم مردم شماری اور ممبرشپ کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کی بھی یقینی طور پر صدر پاکستان سے ہم نے اجازت لینی تھی، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست قبول کی اور ہمیں اس کی بھی اپروول دی ہے، جس کے لیے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور میں خصوصاً ضلع لودھرا کی پوری برادری سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمارے جو پروجیکٹ انشاءاللہ ہم لانچ کر رہے ہیں بلڈ کیمپ کے بارے میں، اور اس کے علاوہ مردم شماری اور ممبر سازی جو ہے، ہم اس پہ کام انشاءاللہ اسی نیکسٹ ویک میں کام شروع کر رہے ہیں ہماری ٹیمیں۔ تو آپ سے میری التجا ہے کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ ہم اپنے اصل مقاصد، اغراض و مقاصد کی طرف جائیں اور کامیابی سے ہم کنار ہوں گے۔ مردم شماری کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے، کیونکہ ہمارا مین جو ایک نقطہ ہوتا ہے اور مین جو ٹارگیٹ ہے وہ ہماری ایجوکیشن ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے بچے کتنے سکولوں میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، اور انشاءاللہ تعالی جو بچے پڑھ رہے ہیں ہم ان کو بھی مالی معاونت کریں گے ضلع لودھرا آل پاکستان لودھرا قومی اتحاد ضلع لودھرا کی طرف سے۔ اور جو بچے سکول نہیں جا رہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم ان کو بھی سکولوں میں ایڈمیشن دلائیں گے، اور انشاءاللہ میٹرک تک آل پاکستان لودھرا قومی اتحاد ان بچوں کا تعلیمی اخراجات کرے گی۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ جو ایف ایس سی اور جو بچے آگے جائیں گے، تو وہاں بھی انشاءاللہ ہماری ایجوکیشن ہم ایک ٹیم بنا رہے ہیں، تو ان کے آگے جو ان کا پلان ہوگا اس میں بھی ہم تعاون کریں گے۔ تو میں اس پہ گزارش کروں گا صدر مملکت کو کہ وہ اپنے ہمیں اچھے جو ہدایات ہیں اس سے ہمیں نوازیں۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ آل پاکستان لودھرا قومی اتحاد زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم مار اقبال لودھرا صاحب، چک نمبر 27 ایم اور چک نمبر 23 ایم، اور جناب محترم مار جنید اقبال لودھرا صاحب کے، جنہوں نے ہمیں عزت بخشی اور اپنے ڈیرے پہ ہمیں دعوت دی، بلایا۔ ان کے بیٹے وحید کو بھی میں ان کی سالگرہ پہ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی زندگی میں ایسی ہزاروں جو ہے وہ برتھ ڈے منانا نصیب کرے۔ اور اس کے بعد میں ضلع لودھرا کی تمام کابینہ، بالخصوص جناب محترم ملک عابد حسین لودھرا صاحب صدر ضلع لودھرا، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، سراہتا بھی ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہماری جو کابینہ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اس کابینہ میں سے ایک ہمیں ہیرے سے نوازا ہے، جو دن رات اپنی قوم کی
मोहब्बत में, उनकी फलाह व बहबूद और उनकी कामयाबी के लिए मुआशी मामलात में उनकी इस्लाह और मदद के लिए दिन रात कोशां है और दिलो जान से काम कर रहा है। और इनकी पूरी टीम और जनाब मोहतरम मार खिज़र याद लोधरा साहब जो हमारे चेयरमैन मजलिस शूरा हैं आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब हाजी रमज़ान साहब रुकनपुर से, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाफिज़ बिलाल साहब, जनाब मोहतरम हाजी नज़ीर साहब दनोड़ से, और उसके बाद इब्रार भाई चक नंबर 27 एम से, भाई मुर्तज़ा साहब चक नंबर 27 एम से, और बिलखसूस जितने लोग इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, मैं आप तमाम लोगों का भी अपनी तरफ से भी और अपनी पूरी बिरादरी की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इतनी मोहब्बतों से नवाजा। उसके बाद दोस्तों, ये जो हमारा आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद का मकसद है, जिसमें हमारा एक बाकायदा मंशूर है, हमारा एक दस्तूर है, ये हमारी कौम की आने वाली नस्ल की फलाह और बहबूद के लिए एक छोटी सी कोशिश है, जिसमें अल्लाह ताला ने आप जैसे कौम से मोहब्बत रखने वाले लोगों से नवाजा है हमें, और ये दिन रात काम कर रहे हैं। उनमें से सर फहरिस्त जो है वो मैं समझता हूँ कि वो सेहत के मामलात हैं। अगर इंसान की सेहत अच्छी है तो वो रोज़गार का भी है, वो अल्लाह का ज़िक्र अज़कार भी कर सकता है, लोगों के साथ मेल जोल, खुशी गमी में शिरकत, एक दूसरे के दुख सुख का साथी भी बन सकता है। तो मैं समझता हूँ कि सेहत तंदुरुस्ती हज़ार नेमत। तो आज उन बच्चों से पूछें जो थैलीसीमिया जैसी मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनके वालिदैन से पूछें कि उन पे क्या गुज़रती है। जैसे हम खाना खाते हैं और अगर एक टाइम हमें नहीं मिलता तो हमारी क्या पोजीशन होती है, सेम इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी लम्हा व लम्हा, हर लम्हा वो दाव पे लगी है। अगर उनको ब्लड ना मिले तो यकीनन उनको मौत के मुंह में जाने से ज़्यादा वो टाइम नहीं लगता, देर नहीं लगती। तो हम पे मैं समझता हूँ कि बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, हम पे सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ ये है कि सबसे पहले किसी की जान बचाएं, और इससे बड़ा अजर और कोई नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी गोया एक शख्स ने अगर किसी की जान बचाई, गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और अगर किसी ने एक शख्स की जान ली, गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान ली। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें सेहत वाली लंबी उम्र अता, हमें भी करे, आपको भी करे, अल्लाह ताला ने हमें सेहत अता की है। तो शायद ये हमारे लिए आजमाइश है कि हम दुख की इस घड़ी में इन लोगों को सपोर्ट करें, इनको खून दें, खून का अतिया दें, और उनकी जो ज़िंदगी है उनमें रोशनी की एक किरण साबित हों, उनको भी हम अपने साथ लेके चलें। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ज़िला लोधरा में नहीं, पूरे पाकिस्तान में लोधरा कौमी इत्तेहाद के प्लेटफार्म से ये ब्लड कैंप लगने चाहिए, और मुझे अपनी पूरी कौम पे ये भरोसा है, यकीन है कि इंशाअल्लाह भाई आबिद की ये पैरवी करते हुए इंशाअल्लाह ये काम हम पूरे पाकिस्तान में ले जाएंगे। इसके अलावा बाकी तालीम है, ये चीज़ें बाद में हैं, सबसे पहले जान, उसके बाद फिर मुआशी मामलात हैं। तो इंशाअल्लाह मेरी तमाम तर दुआएं, मेरी सपोर्ट मेरी तमाम काबीना के साथ, बिलखसूस ज़िला लोधरा की काबीना के साथ है इंशाअल्लाह, और ये जो भी अच्छा काम करेंगे इंशाअल्लाह हमें ये अपने साथ पाएंगे। मेरी आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है और भरपूर अपील भी है कि आप लोग इस काम में, इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसको कामयाब करें। बच्चों की भी दुआएं लें, अल्लाह को भी राज़ी करें, और उनके वालिदैन की भी दुआएं लें। अल्लाह ताला हम सब को इस मकसद में कामयाब करे और हमारे इस इत्तेहाद को बुरी नज़र से बचाए। अल्लाह पाक इसको कामयाब करे। ये हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है, और हम दिन रात जो कोशिश कर रहे हैं वो उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम बेलौस जो है ये लोग जितने भी हैं इस काबीना में, सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी काबीना, मैं अकेला तो कुछ भी नहीं हूँ, साहब ज़ाहिर है आप लोग हैं तो सारा कुछ है। तो ये बेलौस काम कर रही है बग़ैर किसी हील हुज्जत के। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा है कि जहाँ भी कोई मसला हुआ है तो हम लोग बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम वहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस काम में हमारी मदद करें, हमारी टीम की मदद करें और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो मेरे लिए भी दुआ, मेरी कौम के लिए भी दुआ। आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और इंशाअल्लाह आबिद भाई ने जो दूसरा है वो इस एजेंडे का जो दूसरी हमारी जो बरादरी है इसकी मरदम शुमारी इसका करने का एक मकसद ये है
کہ کم از کم ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہماری برادری میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتنے ملازم پیشہ ہیں اور کتنے بے روزگار ہیں، اور کس کس ڈپارٹمنٹ میں کون کون لوگ جاب کرتے ہیں. اور وہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں مثال کے طور پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ہے یا کوئی اور ادارے ہیں، تو اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں، تاکہ ہماری قوم کے اگر کسی بندے کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا مددگار وہاں پہ موجود ہے. اسے کوئی خدا نخواستہ مسئلہ ہو تو وہ اس معاملے میں اس کی بھرپور مدد کر سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہماری لوگ میں کتنے الحمدللہ لوگ معاشی لحاظ سے وہ سٹرونگ ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ہماری پھر فنڈ ریزنگ بھی ہوگی، فنڈ اکٹھا کریں گے، ان سے لے کے پھر وہیں ہمیں پتہ چلے گا کہ کون لوگ ہیں جو مدد کے مستحق ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پھر اس فنڈ سے ہم ان کی مدد کریں اور ان کو اس قابل بنا دیں کہ وہ اپنا روزگار وہ خود چلا سکیں، وہ کسی کے سامنے ان کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. تو مردم شماری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. ہمیں پتہ بھی چلے کہ آل پاکستان لودھرا قومی اتحاد کے برادری کے کتنے لوگ ہیں، ہماری تعداد کتنی ہے. تو یہ بڑا اہم ہے، میں کہتا ہوں یہ بھی بنیادی چیز ہے. تو اس پہ بھی جو بھی ٹیم آپ کے پاس آئے آپ اس کا بھرپور ساتھ دیں، اور جو کچھ آپ کے علم میں ہے آپ اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ سپورٹ کریں اور ان کا ساتھ بھی دیں اور ان کے ساتھ تعاون بھی کریں. یہ انہوں نے الحمدللہ جو ہے آل پاکستان لودھرا قومی اتحاد ہے، یہ انہوں نے ممبرشپ فارم بنایا ہے. یہ فارم آپ پڑھیں گے، فارم پڑھنے کے بعد آپ جو ہے اس پہ اپنا نام، تعلیم، تاریخ پیدائش، تحصیل، ضلع، گاؤں، قصبہ وغیرہ، موبائل نمبر، بلڈ گروپ اور پیشہ، مادری زبان، فیملی ممبران کی تعداد، حلقہ یونین کونسل اور حلقہ صوبائی قومی اسمبلی وغیرہ، شناختی کارڈ نمبر، بے فارم وغیرہ اور مکمل پتہ، یہ آپ جو ہے ان کو فراہم کریں گے تاکہ جو لسٹ جاری ہم کریں. یہ انشاءاللہ یہ فارم کی ایک پھر ڈائریکٹری بنے گی جو تمام آل پاکستان لودھرا قومی اتحاد کے چاہے ممبران ہیں یا برادری ہے، یہ پوری ان کے پاس جائے گی تاکہ وہ کسی بھی شہر، کسی بھی قصبے، کسی بھی گاؤں، کسی بھی دیہات، ضلع یا صوبے میں جہاں مرضی کھڑا ہو، تو اگر اسے کسی کی ضرورت ہے تو وہ اسے نمبر دے کے اور اس کو رابطہ کرے. انشاءاللہ وہ اس کو وارم ویلکم کرے گا. تو اس کے علاوہ الحمدللہ تعلیم کے حوالے سے، تعلیم بنیادی چیز ہے بھائی. اگر تعلیم ہے تو انسان جو مرضی چاہے کر لے. اگر تعلیم نہیں ہے تو پھر آپ کا پیسہ جو ہے وہ صرف آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، آپ کو شعور نہیں دے سکتا. تعلیم جو ہے وہ شعور کا نام ہے. تعلیم جو ہے ہماری قوم میں الحمدللہ بہت شائنی بچے ہیں، اگر ہم ان پہ تھوڑی سی توجہ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے بڑے عہدوں پہ جا سکتے ہیں. تو بنیادی چیز ہے تعلیم، تو اس پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہماری قوم میں ٹیلنٹ بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد کی کمی تھی جو آج الحمدللہ پوری ہو چکی ہے. میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا ماٹو جو ہے وہ ایک دوسرے کو اکٹھا کرنا ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا ہے. اگر آپ لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں تو اس ناراضگی کو ختم کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اور اپنی قوم کے لیے. تو اپنے اختلافات ختم کریں. اگر آپ لوگوں کے درمیان کوئی خدا نخواستہ مسئلہ ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ کے ضلع کے جو عہدیداران ہیں فوراً ان سے رابطہ کریں، نہ کہ خود آپ اپنے طور پہ کوئی قدم اٹھائیں. تو یہ لوگ آپ کی خدمت میں پھر رہے ہیں تو ان کو موقع دیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ انصاف اور عدل کے ساتھ آپ کا معاملہ آپ کی گھر کی دہلیز پہ حل کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارے انشاءاللہ اور آگے بھی پھر جیسے جیسے ہمارا کام ہوگا ہمارا پیغام آپ تک پہنچتا رہے گا. میری آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے کہ اس اتحاد کو مضبوط کریں، اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ پورا تعاون کریں، اور یقین جانیں کہ اس میں میرا یا عابد بھائی یا مارخضر صاحب کا یا اقبال بھائی کا، جنید کا، حاجی نذیر صاحب، رمضان، ان کا ذاتی مفاد نہیں ہے، اس میں ہم سب کا مفاد ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ اتحاد کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں، وہ لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر کبھی آپ جب ہمارا کارروائی رجسٹر اٹھائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ وہاں سے یہ ساری معلومات مل جائیں گی. تو بھائی اس کو فرض سمجھ کے ادا کریں، یہ ہمارا سب کا کام ہے. یوں سمجھیں کہ ہم ایک خاندان ہیں، ایک گھر ہیں. جب ہم یہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے حقوق کی پاسداری بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ بھی کریں گے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ.